بسم الله الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ اکرام، ہمارا ریاض الصالحین کا سبق نمبر 17 ہے۔ گزشتہ سبق بھی مذکورہ حدیث کے بارے میں تھا، کچھ حصہ پڑھ کر تشریح کی گئی تھی۔ اب ہم بقیہ حدیث کو پڑھ کر تشریح کریں گے۔ سب سے پہلے حدیث مبارکہ کی عبارت پڑھتے ہیں۔ اما بعد فإنه قد بلغنا ان صاحبك قد جفاك ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة فالحق بنا نواسك، فقلت حين قرأتها وهذه أيضا من البلاء فتيممت بها التنور فسجرتها حتى إذا مضت 40 من 50 واستلبث الوحي إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك، فقلت أطلقها أم ماذا أفعل؟ قال لا بل اعتزلها فلا تقربنها، وأرسل إلى صاحبي بمثل ذلك، فقلت لامرأتي الحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر، فجاءت امرأة هلال بن أمية رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له يا رسول الله إن هلال بن أمية شيخ ضائع ليس له خادم فهل تكره أن أخدمه؟ قال لا ولكن لا يقربنك، فقالت إنه والله ما به من حركة إلى شيء ووالله ما زال يبكي منذ كان من أمره ما كان إلى يومه هذا، فقال لي بعض أهلي لو استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأتك فقد أذن لامرأة هلال بن أمية أن تخدمه، فقلت لا أستأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يدريني ماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذنته فيها وأنا شاب، فلبثت 10 ليال فكمل لنا 50 ليلة من حين نهى عن كلامنا، ثم صليت صلاة الفجر صباح 50 ليلة على ظهر بيت من بيوتنا، فبين أنا جالس على الحال التي ذكر الله تعالى منا قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت، سمعت صوت صارخ أوفى على سلع يقول بأعلى صوته يا كعب بن مالك أبشر، فخررت ساجدا وعرفت أنه قد جاء فرج، فآذن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بتوبة الله عز وجل علينا حين صلى صلاة الفجر، فذهب الناس يبشروننا، فذهب قبل صاحبي مبشرون، وركض رجل إلي فرسا وسعى ساع من أسلم قبلي وأوفى على الجبل، وكان الصوت أسرع من الفرس، فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبي فكسوتهما إياه ببشارته، والله ما أملك غيرهما يومئذ، واستعرت ثوبين فلبستهما وانطلقت أتأمم رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلقاني الناس فوجا فوجا يهنئونني بالتوبة ويقولون لي لتهنك توبة الله عليك، حتى دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس حوله الناس، فقام طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه يهرول حتى صافحني وهنأني، والله ما قام رجل من المهاجرين غيره، فكان كعب لا ينساها لطلحة. قال كعب فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو يبرق وجهه من السرور أبشر بخير يوم مر عليك مذ ولدتك أمك، فقلت أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله؟ قال لا بل من عند الله عز وجل، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه حتى كأن وجهه قطعة قمر، وكنا نعرف ذلك منه، فلما جلست بين يديه قلت يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك، فقلت إني أمسك سهمي الذي بخيبر، وقلت يا رسول الله إن الله تعالى إنما أنجاني بالصدق، وإن من توبتي ألا أحدث إلا صدقا ما بقيت، فوالله ما علمت أحدا من المسلمين أبلاه الله تعالى في صدق الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن مما أبلاني الله تعالى، والله ما تعمدت كذبة منذ قلت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومي هذا.
وإني لأرجو أن يحفظني الله تعالى فيما بقي. قال فأنزل الله تعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة حتى بلغ إنه بهم رؤوف رحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت حتى بلغ اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال كعب والله ما أنعم الله علي من نعمة قط بعد إذ هداني الله للإسلام أعظم في نفسي من صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أكون كذبته فأهلك كما هلك الذين كذبوا. إن الله تعالى قال للذين كذبوا حين أنزل الوحي شر ما قال لأحد، فقال الله تعالى سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. قال كعب كنا خلفنا أيها الثلاثة عن أمر أولئك الذين قبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حلفوا له فبايعهم واستغفر لهم وأرجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا حتى قضى الله تعالى فيه بذلك. قال الله تعالى وعلى الثلاثة الذين خلفوا وليس الذي ذكر مما خلفنا تخلفنا عن الغزو وإنما هو تخليفه إيانا وإرجاؤه أمرنا عمن حلف له واعتذر إليه فقبل منه متفق علیہ۔ حدیث مبارکہ کا ترجمہ کرتے ہیں۔ اما بعد فإنه قد بلغنا ان صاحبك قد جفاك، ہمیں اطلاع ملی کہ تمہارے آقا نے تم پر زیادتی کی اور اللہ تعالی نے تمہیں ذلت کے مقام میں نہیں رکھا، ولا مضیعت اور نہیں ضائع ہونے کے لیے بنایا۔ تم ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تیرے ساتھ ہمدردی کریں گے۔ میں نے جب خط کو پڑھا تو کہا یہ ایک اور آزمائش ہے۔ میں نے اس کو لے کر تنور کا قصد کیا اور اس کو آگ کے حوالہ کر دیا، یعنی تندور میں ڈال کر اس کو جلا دیا۔ اسی حالت پر 40 دن گزر گئے اور وحی کا سلسلہ میرے بارے میں بند تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد میرے پاس آیا اور کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تمہیں حکم ہے کہ اپنی بیوی سے علیحدگی اختیار کرو۔ میں نے پوچھا کیا میں اس کو طلاق دے دوں یا کیا کروں؟ تو اس قاصد نے کہا اس سے علیحدگی اختیار کرو اور اس کے قریب مت جاؤ۔ میرے دونوں ساتھیوں کو بھی یہی پیغام بھیجا۔ میں نے اپنی بیوی کو کہا کہ اپنے خاندان والوں کے ہاں چلی جاؤ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس معاملے کا فیصلہ فرما دے۔ ہلال بن امیہ کی بیوی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا کہ یا رسول اللہ، وہ انتہائی درجہ بوڑھے ہیں اور ان کا کوئی خادم بھی نہیں، کیا آپ کو نہ پسند ہے اگر میں ان کی خدمت کروں؟ ارشاد فرمایا نہیں، لیکن وہ تمہارے قریب ہرگز نہ جائے۔ تو ہلال بن امیہ کی بیوی نے عرض کیا ان میں تو کسی چیز کی طرف حرکت کرنے کی ہمت بھی نہیں، وہ تو اللہ کی قسم اس وقت سے جب سے یہ معاملہ پیش آیا رو رہے ہیں اور اب تک یہی حال ہے۔ میرے بعض قریبی رشتہ داروں نے کہا کہ اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی بیوی کے متعلق اجازت طلب کرتے تو مل جاتی، جس طرح ہلال بن امیہ کو خدمت کی اجازت مل گئی۔ میں نے انہیں جواب دیا کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب نہ کروں گا۔ وما یدرینی ماذا یقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا معلوم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کیا جواب مرحمت فرمائیں جب میں اجازت مانگوں۔ میں تو جوان آدمی ہوں۔ اسی طرح مزید 10 راتیں گزر گئی۔ ہمارے ساتھ گفتگو کی ممانعت سے لے کر اب تک 50 راتوں کا عرصہ گزر چکا تھا۔ میں نے فجر کی نماز 50ویں صبح کو اپنے مکان کی چھت پر ادا کی۔ میں اس حال میں بیٹھا ہوا تھا جس کا تذکرہ باری تعالیٰ نے قرآن مجید میں
فضاقت علیہم الارض بما رحبت کے ساتھ فرمایا، یعنی میری جان بھی مجھ پر تنگ ہو گئی اور زمین باوجود فراخی کے مجھ پر تنگ ہو گئی۔ میں نے صلا پہاڑ پر چڑھ کر کسی آواز دینے والے کو بلند آواز سے یہ کہتے ہوئے سنا، اے کعب بن مالک خوشخبری ہو۔ میں فوراً سجدہ ریز ہو گیا۔ میں نے اسی وقت جان لیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کشادگی آ گئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہماری توبہ کی قبولیت کا اعلان فرمایا۔ لوگ ہمیں مبارکباد دینے لگے۔ میرے دونوں ساتھیوں کی طرف بھی خوشخبری دینے والے گئے اور میری طرف ایک آدمی گھوڑے پر سوار ہو کر آیا، اور بنو اسلم قبیلے کا ایک شخص میرے پاس دوڑ کر آیا اور پہاڑ پر چڑھ کر اس کی آواز گھوڑے پر سوار ہو کر آنے والے سے پہلے جلدی سے پہنچ گئی۔ جب وہ شخص میرے پاس آیا جس کی میں نے تو آواز سنی تھی، تو میں نے اپنے کپڑے اتار کر اس کو خوشخبری کے انعام میں پہنا دی۔ اللہ کی قسم، اس دن میں اس جوڑے کے علاوہ کسی اور جوڑے کا مالک نہ تھا۔ میں نے کسی دوسرے آدمی سے عاریتاً 2 کپڑے پہننے کے لیے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کے لیے روانہ ہوا۔ لوگ جوک در جوک مجھے مل رہے تھے اور میری توبہ پر مبارکباد پیش کر رہے تھے اور یوں کہہ رہے تھے کہ تمہیں مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول کر لی۔ چلتے چلتے میں مسجد میں داخل ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد لوگ بیٹھے تھے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے اور قدم بڑھا کر مجھے مبارکباد پیش کی اور مصافحہ کیا۔ اللہ کی قسم، مہاجرین میں سے کوئی بھی ان کے علاوہ نہ اٹھا۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اس احسان کو ہمیشہ یاد رکھنے والے تھے۔ کعب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جب میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارکہ میں سلام عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک خوشی سے چمک رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں اس مبارک ترین دن کی خوشخبری ہو جو ان تمام ایام میں سب سے بہتر ہے جب سے تمہاری ماں نے تمہیں جنا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ خوشخبری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور اس طرح چمکتا تھا جیسے چاند کا ٹکڑا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے اور ہم آپ کی خوشی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور مبارک سے پہچان لیتے تھے۔ جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھ گیا تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری توبہ کا حصہ یہ بھی ہے کہ میں اپنے سارے مال کو اللہ اور اس کے رسول کی خدمت میں بطور صدقہ پیش کر دوں اور اس سے الگ ہو جاؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے پاس کچھ مال رکھ لینا تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا، میں اپنا خیبر والا حصہ رکھ لیتا ہوں۔ پھر دوبارہ عرض کیا، یا رسول اللہ، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سچ کی بدولت نجات دی، اور بے شک میری توبہ کا یہ بھی حصہ ہے کہ جب تک میں زندہ رہوں گا سچ ہی بولوں گا۔ اللہ کی قسم، جب سے میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس کا تذکرہ کیا ہے، اس وقت سے مجھے معلوم نہیں کہ کسی مسلمان کو اتنے اعلیٰ انعام سے نوازا گیا جتنا بڑا انعام مجھے سچ بولنے کے عوض میں ملا۔ اور اللہ کی قسم، جب سے میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس کا تذکرہ کیا، اس وقت سے لے کر آج تک میں نے جان بوجھ کر ایک جھوٹ بھی نہیں بولا، اور مجھے امید ہے کہ بقیہ زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ مجھے محفوظ فرمائیں گے۔ کعب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری، لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں اور ان مہاجرین اور انصار پر رجوع فرمایا جنہوں نے تنگی کے وقت میں آپ کی پیروی و اتباع کی۔ یہ آیت انہوں نے انہ بہم رؤوف الرحیم تک تلاوت فرمائی اور وعلی الثلاثة الذین کونوا مع الصادقین تک تلاوت فرمائی، اور ان تینوں پر رجوع فرمایا جن کے معاملہ کو ملتوی کر دیا گیا، یہاں تک کہ ان پر زمین باوجود وسع ہونے کے تنگ ہو گئی، اور خود ان کے اپنے نفس بھی ان پر تنگ ہو گئے، اور انہوں نے یقین کر لیا کہ ان کو اللہ سے کوئی بچانے والا نہیں سوائے
اس اللہ تعالیٰ کی ذات کے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر رجوع فرمایا تاکہ وہ توبہ کرے، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت رجوع کرنے والا نہایت مہربان ہے۔ اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ سے ڈرو اور سچوں کا ساتھ دو۔ کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب سے اللہ نے مجھے اسلام کی ہدایت سے نوازا، اس وقت سے اللہ تعالیٰ نے مجھ پر جو انعامات فرمائے ہیں، ان میں سب سے بڑا انعام میرے نزدیک یہ ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سچ بولا، جھوٹ نہیں بولا، اور نہ جھوٹ بولنے والوں کی طرح میں بھی ہلاک ہو جاتا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ جب میں جھوٹ بولتا تو جھوٹ بولنے والوں کی طرح میں بھی ہلاک ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق جب وحی نازل فرمائی تو سب سے زیادہ سخت بات جو کسی کو کہیں جاتی ہے وہ ان کو فرمائی، سیحلفون باللہ لکم الآیہ، یعنی ان قریب جب تم ان کی طرف لوٹ کر جاؤ گے تو وہ قسمیں اٹھائیں گے تاکہ تم ان سے تعرض نہ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اعراض فرمائیں کیونکہ وہ پلیت ہیں، یعنی نجس ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے وہ تمہارے سامنے قسمیں اٹھائیں گے تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ۔ اگر تم ان سے راضی بھی ہو گئے تو اللہ تعالیٰ ان فاسقوں سے راضی نہ ہوں گے۔ کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم تینوں کا معاملہ پیچھے چھوڑ دیا گیا تھا ان لوگوں سے جنہوں نے قسمیں اٹھائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات کو قبول فرما لیا اور ان سے بیعت لے لی اور ان کے لیے استغفار بھی فرما دیا، مگر ہمارے معاملے کو ملتوی کر دیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں فیصلہ فرمایا وعلی الثلاثة الذین خلفوا۔ اس آیت میں خلفوا کا لفظ ذکر فرمایا، اس سے ہمارا غزوہ سے پیچھے رہنا مراد نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے معاملے کو ملتوی کرنا اور پیچھے چھوڑنا مراد ہے، ان لوگوں سے جنہوں نے قسمیں اٹھائی اور معذرت کر دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی معذرت کو قبول فرما لیا۔ اب ہم عبارت حل کرتے ہیں۔ وَلَمْ يَجْعَلْكَ اللَّهُ بِدَارِ هَوَانٍ وَلَا مَزْيَعَةٍ، مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں ذلت کے مقام میں نہیں رکھا اور نہیں ضائع ہونے کے لیے بنایا۔ وَاسْتَلْبَثَ الْوَحْيُ، یعنی وحی کا سلسلہ میرے بارے میں بند تھا۔ اس طرح اس روایت کے جو الفاظ ہیں وَرَكَضَ رَجُلٌ إِلَيَّ فَرَسًا، یعنی ایک آدمی گھوڑے پر سوار ہو کر آیا، وَسَعَى سَاعٍ مِّنْ أَسْلَمَ قِبَلِي وَأَوْفَى عَلَى الْجَبَلِ، قبیلے بنو اسلم کا ایک شخص میرے پاس دوڑ کر آیا اور پہاڑ پر چڑھ کر اعلان فرمایا، یُہَنِّئُونَنِی بِالتَّوْبَةِ، وہ مجھے توبہ کے بارے میں مبارکباد پیش کرنے لگے۔ وَكَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سر استنار وجهه، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور مبارک اس وقت اس طرح چمکتا جیسے چاند کا ٹکڑا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے اور ہم آپ کی خوشی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک سے پہچان لیتے تھے۔ انخلع صیغہ واحد متکلم ہے، معنی یہ ہے میں نکل جاؤں، الگ ہو جاؤں۔ یہاں مراد اس سے صدقہ ہے، یعنی میں اپنے مال میں سے کوئی صدقہ نکالوں۔ سہمی، یہ بھی واحد متکلم کا صیغہ ہے، سہم حصے کو کہا جاتا ہے۔ الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرۃ، عسرہ سختی کا وقت، یہ غزوہ تبوک کی حالت ہے، اس وقت گرمی سخت اور پھل پکے تھے، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ ایک طرف تو سفر، دوسرے جانب خرچ اور سواریوں کی کمی، اور اسی طرح سفر کی مسافت نہایت طویل تھا۔ ہمارا سبق مکمل ہوا۔ یہ حدیث مبارکہ میں ان 3 صحابہ کے واقعہ بیان کیا گیا جو غزوہ تبوک میں شریک نہ ہو سکے تھے۔ کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مرارہ بن ربیع عامری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اس حدیث کے پورے واقعہ سے یہ ثابت ہوا کہ مسلمان کا طرز عمل سچائی پر مبنی ہوتا ہے، منافقین کی طرح جھوٹے عذر پیش نہیں
کرنا چاہیے۔ اس طرح اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوا کہ گناہ کرنے والے سے سلام کلام چھوڑنا جائز ہے، جیسا کہ ان 3 صحابہ کے ساتھ سلام کلام کرنا چھوڑ دیا گیا۔ اس کی اصل علت اور وجہ یہ ہے تاکہ وہ گناہ کی ذلت محسوس کر کے توبہ کی طرف لوٹ آئیں۔ اور اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوا وعدہ ہمیشہ پورا کرنا اور گناہ کے بعد اطاعت اختیار کرنا مومن کا طریقہ ہے۔ یہ جو فوائد بیان کیے گئے یہ حدیث مبارکہ کے توبہ سے مناسبت رکھنے والے ہیں۔ آئندہ ہمارا سبق حدیث نمبر 22 اور 23 کے حوالے سے ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔